لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جھوٹ بچاتا ہے، وقتی طور پہ بچاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور پھر نبی نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر ایک جھوٹ، پھر دوسرا جھوٹ، پھر دوسرا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے نہیں ہوتے، جو تھوڑا کرتا ہے وہ بہت بھی. جیسے جو چپل چوری کرتا ہے نا، اس کو موقع ملے تو بینک سے کروڑوں روپے بھی چوری کرے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں چپل چوری کرنا چونکہ چھوٹا گناہ ہے تو اس لیے چپل چوری کرتا ہوں، 1 کروڑ کی گڈی چونکہ بڑا گناہ یہ رہنے دو. ایسا بولو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. وہ تو اس کو چونکہ موقع نہیں مل رہا اس لیے وہ چپل چوری کر رہا ہے بیچارہ. تو ایسے ہی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑا جھوٹ بولتا ہے وہی بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے، جو نہیں بولتا وہ چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بولتا. اللہ یہ کہ جہاں شریعت نے وقتی طور پہ جان بچانے کے لیے، وہ تو کل میں کفر کہنے کی بھی اجازت ہے نا، کوئی قتل گردن نہیں اڑا رہا ہے آپ کی. نارملی جو چھوٹا جھوٹا ہے وہی بڑا جھوٹا بھی ہے، جو نہیں بولتے وہ بڑا جھوٹ بھی نہیں. میری اپنی عادت بچوں کے ساتھ پتہ ہے کیا رہی ہے؟ ہمیشہ میں نے کبھی بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، مجھے نہیں یاد پڑتا. بچوں کو چپ کرانے کے لیے نا، بچوں کو چپ کرانے کے لیے ماں باپ جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں عید کے بعد وہاں لے کے جائیں گے، ابھی چپ کر جاؤ. اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا، ابھی چپ کر جاؤ. میں دل میں نیت کرتا ہوں بیٹا تو دلائے گا تو بول ورنہ مت بول. وجہ اس کی ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا. ٹوپی کرا دی بچے کو چپ کرانے کے لیے، بعد میں پھر ٹوپی. بچہ پھر چھوٹا جھوٹا نہیں بنتا، وہ بڑا جھوٹا بنتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے، وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے ہر وقت بیٹھ کے. تو مائیں بعض دفعہ بچوں کو جھوٹ بلوا رہی ہوتی ہیں. ماں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے، بچوں کی موجودگی میں. بیٹی دیکھتی ہے کہ میری اماں نے میرے ابا کو ٹوپی کرا دی ہے، میری اماں نے میری ابا کو یہ چیز آئی تھی 1000 روپے کی، اماں نے بل بنایا 1200 روپے کا. بچی دیکھ رہی ہوتی ہے تو بچی جھوٹ بولنا سیکھتی ہے. ایک خاتون نے بتایا تھا نا رمضان میں کہ میں شوہر کی پتلون سے پیسے نکالتی تھی، اتنے عرصے سے نکال رہی ہوں تو میں نے پراپرٹی خریدی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تقویٰ دیکھو یار، ایک طرف تقویٰ دیکھو. تو آپ پتلون سے پیسے نکال رہی ہیں، یا آپ کا اور آپ کے میاں، پتلون بھی آپ کی، میری پتلون نہیں ہے، آپ کے میاں کی پتلون ہے، میں تو پتلون پہنتا بھی نہیں ہوں، تو آپ کے میاں کی پتلون آپ جانے. لیکن اللہ کا واسطہ اگر یہ کام کرنا ہے تو غلط کام ہے، لیکن کرنا ہی ہے تو کم از کم بچوں کے سامنے مت کرو. ٹوپیاں مت کراؤ بچوں کے سامنے، جھوٹ مت بولو. شوہر کو بھی چاہیے مت بولے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بیوی کے سامنے اور بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا عقل کا استعمال کیا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ بچاتا ہے، جھوٹ پھنساتا ہے. تو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بچاتا ہے، سچ پھنسا دیتا ہے. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو نبی کی بات پر عمل کرنا، سچ بولنا. تبھی میں نے جب بھی شادی کی ہے نا پرانی شادی چھپائی نہیں ہے. کتنے رشتے میرے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اتنے بچے تمہارے، اور پونے پونے کا حساب رکھا ہوا ہے. پونے والا بھی بتا رہا ہوتا ہوں جو بھی مارکیٹ میں آیا نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا رشتہ بھیجا، لوگوں نے کہا بھائی 2 ہے نا تو 1 بتاؤ، 2 نہیں بتاؤ. اس وقت میں زیادہ فیمس، میں نے کہا جتنی ہے اتنا بتاؤں، اتنی بتاؤں گا. دینی ہے 2، نہیں دینی ہے مت دو، جتنی آمدن ہے اتنی بتاؤں گا. بھائی اس سے کیا ہوتا؟ اگر میں جھوٹ بول کے کر لیتا، جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو گھر والوں کی نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہ رہتی. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹوپی کرائی، ہم بھی ٹوپیاں کراتے ہیں. تو میاں بیوی کے شروع سے ہی ٹوپیاں شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کو. جھوٹ ہی بول رہے ہوتے. بھائی کلیئر رہو، اس سے کام دیر سے ہوتا ہے، پائیدار کام ہوتا ہے. جھوٹ مت بولو کسی سے کہ آمدن ہے نہیں، آپ بتا رہے ہو اتنی. تو یہ سب باتیں. تو خیر خلاصہ بیان کا یہ نکلا کہ پہلی قوت جو میں نے بتائی نا، قوت عقلیہ، اس میں بیلنس کیا ہے. یہی ٹاپک میں اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا. پھر یہ المصلین سے اس کو اٹیچ کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوچھا جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس یعنی شیطان بھی وہاں موجود تھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا. ابلیس جو کہ ایک جن تھا، کیا اس کا مقام فرشتوں کے برابر تھا اور کیا وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتا تھا؟ قرآن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کیا کوئی مستقل احادیث ہیں جو اس پس منظر کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں؟ قرآن میں جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، تو دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی حکم تھا. دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ جس کا واضح ذکر نہ ہو لیکن اس کلام کو درست کرنے کے لیے، یعنی اس کلام سے سرسری غور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی حکم تھا، بلکہ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی وفات ہو جائے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارثین میں صرف اس کے والدین ہیں، ابا اور اماں، اور کوئی بھی وارث نہیں ہے زندہ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اماں کو 1/3 حصہ ملے گا. ابا کا نہیں بتایا کہ کتنا ملے گا. اب کوئی کہے، جس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کوئی شخص کی وفات ہو گئی، اس کے وارثوں میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، صرف ایک ابا اور ایک اماں ہیں، تو سارے مفتی کہتے ہیں کہ 1/3 اماں کا اور 2/3 ابا کا، 33% اماں کا، 66% ابا کا. حالانکہ ابا کا تو قرآن میں 66% کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف ابا اور اماں وارث ہیں، تو وارث کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. اس سے پتہ چل گیا ابا کو ملے گا لازمی، ابا کو قرآن وارث کہہ رہا ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں صرف یہ دونوں ہی وارث ہیں، اماں اور ابا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی تیسرے کو نہیں ملے گا. پھر قرآن نے کہہ دیا اماں کو 1/3 ملے گا. تو جب 1/3 اماں کو ملے گا تو جو باقی بچے گا وہ ابا کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن ان کو وارث نہیں مان رہا، اور سارا ابا ہی کو اکیلے کو اس لیے ملے گا کہ دوسرا وارث صرف ابا ہی ہے. تو وہ سارا کتنا رہتا ہے؟ 66%. تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، یعنی کلام کو درست ماننے کے لیے ہمارے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ ابا کا 2/3 ہے، ورنہ قرآن کا کلام ہی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پر
قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اماں کو 1/3 ملے گا, اور وارث صرف ابا اور اماں ہے, کوئی اور وارث بھی نہیں ہے. ہم اگر ابا کو 1/3 دیں, 1/3 سے زیادہ نہ دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر باقی آپ کسی اور کو دیں گے, تو یہ وورثہ ابواہو کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا. قرآن کہہ رہے وارث یہ دونوں, آپ کسی اور کو وارث کیوں بنا رہے ہو؟ ابا کو اگر ہم 2/3 سے زیادہ دیں تو قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ اماں کا 1/3, کیونکہ ابا کو 2/3 سے زیادہ دیں گے تو اماں کا 1/3 سے کم کرنا پڑے گا. تو یہ سب قرآن کی آیت کو یعنی ٹھیک قرار دینے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ابا کو 2/3 دینا پڑے گا. اور اسی وجہ سے قرآن نے الگ سے ابا کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ کامن سینس استعمال کر لو تم لوگ, ٹھیک ہے نا. قرآن جب فقہی مسائل بیان کرتا ہے تو بہت شارٹ میں بیان کرتا ہے, جب نصیحت کی باتیں کرتا ہے تو بہت لمبی بات ہوتی ہے, کیونکہ نصیحت میں ڈیٹیل ہوتی ہے, نصیحت میں شارٹ کلام نہیں چلتا. دیکھو جب آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو تو انتہائی مختصر نہیں ہوتی, وہ بیٹا صحیح بن کے زندگی گزارنا, ٹھیک ہے چلو جاؤ شاباش, ایسے نہیں ہوتی نصیحت. نصیحت یہ ہوتی ہے بیٹا دیکھو فلاں کا بچہ چرس پیتا ہوا پکڑا گیا تھا, زندگی برباد ہو گئی, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, پھر ایسے ہو گیا, پھر ویسے ہو گیا, پھر صرف ایک چرس چھڑوانے کے لیے ہی نا 2 گھنٹے کی بات کرو گے آپ, ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو گے, ریپیٹ کرتے رہو گے. تو قرآن نے بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے نواز و نصیحت کی باتوں کو. جہاں مسائل سیشن قرآن میں شروع ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, اتنی شارٹ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھوپڑی استعمال کیے بغیر وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اور عجیب اس وراثت کے احکام تو بہت ہی شارٹ بیان کیے ہیں قرآن نے. اب آپ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹی ہو اور کوئی وارث نہ ہو, یعنی بھائی بیٹا نہ ہو, فلاح النصف, تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی شخص کے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں, وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں, تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو 2/3 ملے گا بیٹیوں کو. 2 کا تذکرہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ 2 ہو تو کتنا ملے گا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں رہنے دو. قرآن کہہ رہا ہے بیٹا اگر نہیں ہے نا کسی کا, صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی وراثت, 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3, 2 ہیں کتنی ہے قرآن بیان کر رہا, تاکہ لوگ فقہا سے مسئلے پوچھیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی ڈیپ میں کچھ لوگ جائیں گے جو مسائل نکالیں گے. اور قرآن نے یہ بات کہاں کہی ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں اور اس کے بعد یہ غور و فکر کریں اس میں. تو اس لیے فقہا ڈیپ میں جا کے غور کرتے ہیں, ان سے مسائل کا علم لیا جاتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو 2 سے زیادہ کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ 2 کا تذکرہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ بیٹی اگر ایک ہو تو آدھا آدھا لیتی ہے, اس بیٹی کے ساتھ اگر ایک عدد بیٹا بھی ہو تو بیٹی کا حصہ 1/3 ہو جاتا ہے اور بیٹے کو دگنا ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, بیٹے کو کتنا ملتا ہے؟ دگنا. تو اگر بیٹی کے ساتھ ایک عدد بیٹی ہی ہو تو بیٹا اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بہن اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹے کو زیادہ ملتا ہے نا, بیٹے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اکلوتی بہن کو 1/3 سے نیچے لے آئے وہ. تو اس کے ساتھ اگر ایک اور بہن ہوتی, 2 بہنیں ہوتی, تو ان کو ہم 1/3 کیسے دیتے, 1/3 ان میں ڈیوائڈ کرتے تو 1/3 دونوں میں برابر ہو جاتا, تو ایک بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم ہو جاتا. تو بیٹا بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بیٹی بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس سے مطلب 1/3 تو ملے گا ہی ملے گا. تو 2 بیٹیوں کو جب 1/3 دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 2/3. اس لیے قرآن نے کہا کہ کامن سینس استعمال کرو. تو فقہاء نے استعمال کی, انہوں نے کہا بیٹی اگر ایک ہو تو 1/3, 2 ہو تو 2/3, 2 سے زیادہ ہو تو قرآن نے ویسے بیان کر دیا. آپ کہہ سکتے ہو پھر قرآن 2 سے زیادہ کو بھی بیان نہ کرتا. 2 سے زیادہ کو بیان اس لیے قرآن نے کر دیا, اس میں اجتہاد چل نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن کہہ رہا ہے 2 بیٹیوں کا 2/3, تو 2 سے زیادہ کا پتہ نہیں کتنا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو. تو قرآن نے کہہ دیا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3, 1 ہو تو آدھا, 2 ہو تو خود سمجھ جاؤ باقی آیتوں میں غور کر کے, ٹھیک ہے نا. تو باقی آیتوں میں غور کیا, فقہاء نے سب نے فتویٰ دیا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ, ان کو 2/3 ہی ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تھوڑا بادام کے تیل کی مالش کریں. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے, ہاں تو یہاں بھی شیطان کا مسئلہ تو ہم حل کریں. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے, اور وہ جن میں سے تھا. تو دلالت تو نص یا اقتضاء النص سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا. یہ کامن یعنی خود بخود ہی پتہ چل گیا. اب کیسے ہوا تھا, یا تو واضح طور پہ حکم ہوا تھا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی, یا یہ دلالتاً حکم ہوا تھا کہ جب فرشتے جو جنات سے افضل ہیں ان کو ہو رہا ہے تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی, تم تو خود بخود اس میں داخل ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آفیسر آیا تو آپ نے بولا کہ احترام میں کھڑے ہو جاؤ, افسر آ رہا ہے, سب کھڑے ہو گئے, چپڑاسی کھڑا نہیں ہو رہا, سب کھڑے ہو گئے, وہ جو چپڑاسی ہے نا وہ نہیں کھڑا ہو رہا. تو اس کو بولے تو احترام میں کیوں نہیں کھڑا ہوا, کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی جب اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو حکم دیا جا رہا ہے وہ باس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, تو بیچارہ ویسے ہی پوچھا لگاتا ہے, تو بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں پھیلا کے یوں کر کے میری. یہ کامن سینس ہے, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر شیطان سے جب ملاقات ہو تو پوچھ لینا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ہی نہیں ہوا تھا, تو پھر کیا پھر اللہ نے تجھے سزا کیوں دی, تو کہے گا پھر یہ تو اللہ کا معاذ اللہ قصور ہے. شیطان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس سے کہنا کہ پھر تو نے اللہ کو یہ کیوں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے, تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرڈر دیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں.
शैतान ने ये थोड़ी कहा था तूने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, शैतान ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से। इसका मतलब शैतान भी ये बात मानता था कि सर्दे का ऑर्डर तो हुआ है, लेकिन शैतान की राय ये थी कि ये ऑर्डर सही नहीं है, ये माज़अल्लाह गलत बात हुई है। शैतान के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? जी ये कह रहे हैं दुनिया में तो शैतान से मुलाकात होती नहीं, अगर कोई डायरेक्ट जन्नत में चला जाए तो शैतान से मुलाकात कैसे होगी? फिर क्या करना है शैतान से मुलाकात करके? मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने असबाब के साथ दुनिया के मामलात रखे हैं, तो फिर जब एक शख्स गरीब है तो फिर वो जल्दी शादी क्यों करे और गुस्ल और नस्ल क्यों बढ़ाए? वो तो लोगों पर बोझ बनेगा और ख़ुदकुशी की तरफ जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात की, फ़ी नफ्सी ही दुरुस्त बात की है कि जब अल्लाह ने असबाब का हुक्म दिया है तो जब गरीब आदमी शादी करेगा या बच्चे पैदा करेगा तो असबाब ये कहते हैं कि ख़र्चा दुगना हो जाएगा, फिर बच्चे आते चले जाएंगे, उनका भी ख़र्चा, तो पैसे हैं नहीं, तो असबाब की दुनिया में मसला होगा। उसका जवाब आज का पूरा बयान है कि अकल इस्तेमाल की जाएगी वहाँ जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है। जहाँ शरीयत ने कहीं ऑर्डर आ जाए तो फिर उससे आगे अकल का इस्तेमाल करना ये अकल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। ये तो इसका जवाब हो गया शरीयत की रोशनी में। दूसरा जवाब हो गया अकल ही की रोशनी में, हम इससे ये जवाब लेते हैं। देखो यहाँ अगर आप अकल इस्तेमाल करते भी हो तो अकल के दो तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, एक है सही तरीका, एक है गलत तरीका। सही तरीका वो है जो वही की रोशनी में हो, जिससे इंसान की अकल सीधी राह दिखाती है। गलत तरीका वो है कि ख्वाहिशात को सामने रख के आप अकल इस्तेमाल करो। एक चरसी जब चरस पीता है वो भी अकल इस्तेमाल करता है, ख्वाहिशात को सामने रख के कि यार पीने तो मज़ा आएगा, देखेंगे बाद में तौबा कर लेंगे या इलाज कर लेंगे। ये अकल का सही इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये वो अकल है जो ख्वाहिशात से मगलूब है। जो अकल ख्वाहिश से मगलूब नहीं होती वो कहेगा भाई ये चरस बुरी चीज़ है, मज़ा है 2 मिनट का और ये इसका चस्का लगेगा, बाद में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मुल्हिद एथियस लोग हैं वो यहाँ भी अकल का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो अभी पैसे तो है नहीं, फिर बच्चा हो जाएगा तो पैसे तो है नहीं। बात यह है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यकीनी तौर पर बताना कि कब कौन से असबाब पैसे के आप में पैदा होंगे कब नहीं होंगे, ये अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए असबाब पैदा होते हैं और नए नए असबाब और पुराने असबाब फना होते हैं। वसाइल जो है ना, वसाइल, इसकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती किसी भी दौर में। दुनिया में कितने वसाइल हैं हमारे पास, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है? और अगर कैलकुलेट कर लिए तो मौजूदा है ना, हो सकता है कल कोई नए वसाइल दरियाफ्त हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज है, तभी उलमा कहते हैं जिसके हाथों में कमाने की ताकत और पांव में चलने की ताकत हो वो मालदार है। क्योंकि पैसे नहीं है लेकिन कमा सकता है, वो कल दिहाड़ी लग जाए उसकी, कल कोई जॉब लग जाए, कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पे खाने पकाने की तरकीबें बना के डालना, कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पे गालियां देना शुरू कर दे, चैनल बूस्ट कर जाएगा उसका। आप ये ब्लॉगर को देखो ना, मैं आ गया हूं, फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके, मैं लैट्रिन में बैठा हुआ हूं, वॉशरूम में बैठा हुआ हूं, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ, ऐसा चलेगा, आप भूल जाओगे। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूं? कोई बता सकता था? इतने नित नए तरीके। अकल खुद कह रही है कि इसके बारे में, किसी के बारे में ये राय कायम करना कि ये गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये अमीर है तो कल भी अमीर ही रहेगा। अगर ये फलसफा हो तो अमीर को भी शादी नहीं करनी चाहिए। वजह उसकी है कि आज आपकी फैक्ट्री है, हो सकता है फैक्ट्री को आग लग जाए, हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बिजनेसमैन बैठा करते थे ना, जरदारी कुछ भी नहीं था उनके मुकाबले में, वो सब 4 शादियां करने का प्रोग्राम था उनका कि हमारा तो खरबों का बिजनेस है, जहाज आया पूरे बिजनेस की बाट लगा दी, रोडों पे आ गए, खुदकुशियां की हैं बहुत, जो बच भी गए ना उन्होंने भी खुदकुशियां कर ली। तो अलमाल गादिन वराइह, पैसा ऐसी चीज है आज आया कल गया। तो इसलिए शरीयत ने इसमें मदार इस पर रखा है कि बिलकुवा, बिलकुवा का मतलब हाथ पांव सलामत है या नहीं है, बस काफी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और दूसरी बात, अकल क्या कहती है? आप गरीब हैं तो क्या दुनिया के सबसे गरीब आप ही हैं? ये तो अकल कहती है कि आप गरीब हैं तो डिफेंस की लड़की से शादी ना करें, लेकिन ये नहीं कहती कि आप गरीब हैं तो अपने से भी ज्यादा गरीब से शादी ना करें। क्योंकि अगर आपकी आमदन फॉर एग्जांपल 10,000 है, बहुत ही गरीब की होगी ना, तो ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनके बाप, जिनकी आमदन 5,000 है और उसमें 6 बेटियां पाल रहे हैं वो। तो उसके हिसाब से 10 वाला क्या है? गरीब है मालदार है? मालदार है। क्योंकि अमीर और गरीब की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये उमूर इजाफिया होते हैं। उमूर इजाफिया का मतलब ये होता है कि हम इसमें एक दूसरे से कंपेयर करके कहते हैं कि ये अमीर है और ये क्या है? गरीब है। मिसाल के तौर पर देखो, एक आदमी को किसी गांव से आया और कराची में चौकीदारी की नौकरी मिल गई उसको, किसी गली में चौकीदार लग गया, वो गांव फोन कर करके खुशी से बताता है मैं बारोजगार हो गया हूं, मेरा रोजगार लग गया है कराची में, मुझे एक गली में चौकीदार की नौकरी मिल गई है, मेरी शादी कराओ। गांव वाले ढोल बजाते हुए आते हैं और सब लोग अपनी बेटियां पेश कर रहे होते हैं, यार ये लड़का मुंडा कराची में, इसकी जॉब लग गई, हमारी बेटी लो। वो कह रहे हैं हमारी बेटी लो। क्या मतलब? उनके लिहाज से वो मालदार है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो आपको गरीब लग रहा है, अगर वो गरीब होता तो गुर्बत पे मिठाइयां थोड़ी बांट रहा होता और उसके रिश्ते थोड़ी आ रहे होते। लाइन लगती है कराची से। जब ये कराची से जो मजदूर पेशा लोग गांव देहातों में जाते हैं ना, ये बूट पॉलिश करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं और बसों से ऐसे तैयार होकर नहा धो के गांव में ऐसे जा रहे होते हैं जैसे $6 मिलियन मैन। इंग्लिश फिल्म आया करती थी बचपन में, $6 मिलियन मैन, उसके करोड़पति आदमी था वो। तो ऐसे लगता है कि अगले इलेक्शन में अब गांव में यही जीत जाए। ऐसे आते हैं और घर में जाके 50 का नोट निकालते हैं।
حقیقت ہے. ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بہت امیر ہے, تو وہ ایسے ہمارے لحاظ سے وہ غریب ہے, تو وہ اپنے جیسے غریبوں میں شادی کرے, وہ ان کو امیر ہی سمجھے گی ان کی بیوی ان کو. کیونکہ شادی جہاں خاندان انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو انسانوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. آپ اگر ٹماٹر بیچتے ہو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ٹماٹر بیچنے کی طاقت بھی نہیں ہے, ایسی لڑکیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. اور ڈیفنس والے کی نظر میں یہ کیا ہے, غریب ترین انسان ہے. یار یہ تو بیچارہ گلی میں چوکیداری کر رہا ہے, یہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. آگے دوسری بات رہی بچوں کی, تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ جب پیدا ہوگا تو کہاں سے کھلائیں گے. یہ وہ عقل ہے جو شہوت سے متاثر ہے, جو خدا کے مقابلے میں. جب وحی کے نور سے عقل آراستہ ہوتی ہے تو پھر عقل صحیح استعمال ہوتی ہے. عقل کہتی ہے بچہ پیدا ہوا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا, اس کا مطلب پیدا کرنے والا اس سے غافل بولو نہیں. اس کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اب پھر وہی شہوت پرستوں کی عقل, وہ کہیں گے یار بچے کے لیے صرف دودھ ہی تو نہیں چاہیے نا, بچے کو صرف دودھ چھوڑی چاہیے, بچے کو تو اسکول کا فیسیں اور آگے علاج اور فلانا اور ڈمکانا. یہ وہ عقل ہے جو شہوت پرستی سے اور کنجوسی سے مغلوب ہے. اصل میں پیسہ بچانا مقصد ہے کہ میں ہی کھا جاؤں سارا. لیکن یہاں بھی جس کی عقل صحیح استعمال ہوگی وہ کہے گی بھائی, وہ عقل کہے گی ایک سائن ہے, علامت ہے. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے ابھی اس کے لیے ضرورت دودھ کی ہے, تو میں نے اپنی طاقت سے دودھ پیدا کر دیا. جو سب سے مشکل کام تھا وہ میں نے کر دیا, تو جو آسان ہے وہ نہیں کر سکتا میں. سب سے مشکل کام جو کسی کا باپ نہیں کر سکتا وہ دودھ پیدا کرنا ہے. بچوں کی اسکول کی فیسوں کا زکاتوں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے, فری پکڑ کے اسکول بھی کھل جاتے ہیں, فری میں ٹیوشن بھی ٹیوٹر بھی مل جاتے ہیں. اور پہلی بات, بہت سے بچوں کے لیے تعلیم ضروری بھی نہیں ہونا, یہ بھی نالج ہے. حالانکہ یہ نہ 8ویں پاس ہے نہ 9ویں پاس ہے, 10ویں میرے سامنے گولڈ اور پیتل لا کے رکھو, میں نہیں فرق اب تک نہیں کر سکتا. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میرے سامنے اگر آپ سونا اور پیتل رکھ دو نا, میں نہیں فرق کر سکتا اس میں سونا کون سا ہے اور پیتل. خواتین کر لیتی ہیں, میں نہیں کر سکتا, میرے جیسے بہت سے مرد نہیں کر سکتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا چلتا یہ گولڈ ہے یا کیا ہے, ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا بھائی. اگر کبھی خریدا بھی گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کو ہی دکھایا, تم دیکھ لو بھائی کیا ہے, مجھے نہیں پتا بھائی کیا ہے. رسید کو دیکھ لیا, رسید پہ گولڈ لکھا ہوا ہے, بندہ قابل اعتماد ہے, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ایک کچرا چننے والے کو گولڈ, پیتل, سلور, کاپر, یہ سب چیزوں میں فرق پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کاپر 1 نمبر خالص ہے, اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہ پتا چل رہا ہو. یہ جو پہلے زمانے کے حکیم بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس تھوڑی پڑی ہوتی, تجربے کر کر کے, نبضیں چیک کر کے علامتیں دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, یہ شوگر کم ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی لیب نہیں تھی. پہلے زمانے میں بھی شوگر ہوتی تھی, حکیم کیسے علاج کرتے تھے؟ وہ اندازہ ہو رہا ہے اس کو یوں ہو رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لگی, لگاؤ ورزش کروائی, اس کا شوگر لیول کیا کر دیا ڈاؤن. اصطلاحات نہیں تھی لیکن علاج تھے, علاج پہلے بھی ہوتے تھے. یہ روٹ کینال جو ہے نا, روٹ کینال فرعونیوں کا ہوا ہے, اس زمانے میں بھی روٹ کینال ہوتا تھا. حالانکہ روٹ کینال کا لفظ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو علم کا مطلب صرف اسکول کالج نہیں ہوتا. میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں جو پڑھتے ہی نہیں تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹھش پش پش کرتے کرتے ویب سائٹ ڈیزائنر بن گئے, لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اور کروڑ پتی بن گئے. وہ بھی تو علم ہے. کوئی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, ڈپلوما بھی نہیں کیا. تو آپ کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. کتنی ضروری ہے یہ خدا کو پتا ہے. اللہ آپ کے بچے کو اسکول کے پیسے یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا, اور بول دے گا نہیں دیے تو اس کا مطلب اس کے لیے نہیں دینا زیادہ ضروری تھا, دے دیتا تو یہ بیکار بن جاتا انسان. تو اب اللہ نے ایک سائن کے طور پہ بتا دیا کہ میں نے دودھ پیدا کر دیا, جو سب سے مشکل کام تھا, جو کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا اور اب تک پیدا نہیں کر سکا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سائن ہے, علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے, جو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو وہ باقی چیزیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں جتنی آمدن اس حساب سے بچے پیدا کرو, اسلام میں اس کی حرام ہے یہ سوچ کے نسل روکنا. اسلام کہتا ہے رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بچے اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, تمہاری اولاد بعد. ہاں بکریاں اتنی رکھو جتنا چارہ کھلا سکتے ہو, کیونکہ جانور پہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے. اگر مرغیوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بھوکا مت مارو ان کو, کیونکہ جانور ہمارے لیے مسخر ہیں. ہم ان کی نسل بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے گھٹا بھی سکتے ہیں, اجازت دی ہے. انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ اتنے بچے پیدا. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کی گروتھ کتنی ہوگی, کتنی کم ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, یہ قدرت کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس میں انسانوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. انڈیویجولی کسی کوئی بیوی بیمار ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. عمومی سطح پہ یہ تحریک بالکل حرام ہے کہ نسل بڑھاؤ یا نسل گھٹاؤ. نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, نسل روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے غریب کو اللہ بچہ دے اس لیے رہا ہو کہ تیری غربت ختم ہو, کیونکہ یہ بچہ 15-20 سال میں بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا. میں نے بہت سے غریب دیکھے ہیں, غریب تھے بچے دبا کے پیدا ہوئے, کروڑ پتی بن گئے. وہ کروڑ پتی بن گئے. اور بہت سے امیر دیکھے ہیں, بچے ہی نہیں تھے, کاروبار دوسروں کے حوالے کیا, دکان بیچ کے کھا گئے. اپنے بچے تو اپنے ابا کا کاروبار اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں نا. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جب فرشتوں کا قانون ہو گیا میرے بھائی, مفتی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح ہی ہیں, زیادہ بزرگوں اور متقی معلوم نہیں ہوتے. آپ ہمیں جیسا علماء صلحاء ہوتے ہیں, یعنی آپ بھی نارمل لگتے ہیں, ہمیں کوئی بزرگ ٹائپ کی چیز نہیں لگتے. تو ہے, میں نے کب کہا ہے میں بزرگ ہوں بھائی, میں تو سادہ سا شادیوں والا انسان. میں تو خود لوگوں کو دوسروں سے بیعت کا مشورہ اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہوں بھائی, فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جاؤ, جا کے بیعت ہو جاؤ. یہ یہاں پر مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور جامع رشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مولانا قاسم صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں, اور تیسرے ان سے بیعت ہو جاؤ. KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, بڑا زبردست سلسلہ, ان سے بیعت ہو جاؤ. تو ہم تو خود آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اس سلسلے میں. جی
ہاں سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بزرگ بنو. ان کا مقصد یہ ہے جنہوں نے بھی سوال کیا نا کہ آپ کیوں ایسے ہو, آپ بنو, آپ نیک بنو. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے. نصیحت تو سننی چاہیے نا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, آج کے دور میں موبائل میں ذخیرہ حدیث اور درجنوں تفاسیر مل جاتی ہیں, بہت علم موجود ہے, جبکہ پہلے تو ایک ایک حدیث سے حاصل ہوں گی, اتنا دور سفر کرنا ہوتا تھا, وسائل نہیں تھے, تو پھر تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہمارا علم ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت یہ فرض نہیں, حقیقت ہے ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں آج کل تو گوگل پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, ائمہ کرام کو تو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. تو ائمہ کرام نے دور دور سفر کیا ہے اور سفر کر کے حدیثیں لی ہیں, سینوں میں محفوظ کی ہیں. آج ہم گوگل سے سرچ کر کے لیتے ہیں. ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق یہ ہے کہ ان کا علم مشاہدے پر مبنی تھا. انہیں جب کوئی حدیث پہنچتی تھی اپنی سند کے ساتھ پہنچتی تھی, اور ایک ایک دو دو سلسلوں کے ساتھ. جیسے امام حنیفہ کو کوئی حدیث پہنچے گی تو امام حنیفہ کیا حدیث میں بیان کریں گے کہ مجھے بیان کیا, جیسے ان کی جو مضبوط ترین سند ہے, مجھ سے بیان کیا حماد الکوفی نے, بہت بڑے کوفہ کے فقیہ ہیں, وہ کہیں گے مجھ سے بیان کیا ابراہیم نخعی نے, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہیں گے مجھ سے علقمہ نے بیان کیا, وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پوری زندگی ان کی چپک کے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا, اور عبداللہ بن مسعود سے وہ بیان کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ساری زندگی چپک کے رہے ہیں بالکل. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو یہ علم گوگل اس کے لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بکواس ہے کہ ان چاروں امام اور ان مجتہدین سے زیادہ ہمارا علم ہے, چونکہ ہم نے مکتبہ شاملہ اور مکتبہ التراث اور گوگل ہمارے پاس ہے. آپ کا سارا کتابوں کا بوجھ بھی آپ رکھ لو تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ تفقہ, وہ بصیرت, وہ تقوی اور مشاہدہ کا علم. جیسے کوئی حدیث صحابی بیان کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, زکاتیں دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو وہ علم کا. ہاں یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی تک نہ پہنچی ہو, یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہو, گوگل, مکتبہ شاملہ سب میں تلاش کر لیا, بعد میں پتہ چلا یار یہ تو حدیث موجود ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ایسا تو ان کے شاگردوں نے کریکشن کر لی, یار ہمارے استاذ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے کریکشن کر لی اور وہ فقہ کا حصہ بن گئی وہ. اور آج کریکشن بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ جو تفقہ اور بصیرت ان لوگوں میں تھی وہ تھوڑی آج ہو سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لو, فقہ پہلے مدون ہوا ہے, حدیث بعد میں مدون ہوئی ہے. قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں اور حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو اب اگر ہم ان لکھی ہوئی کتابوں ہی کے محتاج ہوتے تو اس کا مطلب اسلامی قانون ہی غلط مرتب ہو گیا تھا پہلے. تو یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی کہ مطلب 200-300 سال تک تو مسلمان گھاس کھاتے رہے تھے, اس کے بعد حدیث مرتب ہوئی اور سیدھے اسلام پہ آئے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, حدیث مرتب بعد میں ہوئی ہے. یہ تھوڑی کہ حدیث پہلے تھی نہیں, پہلے سندوں کے ساتھ سینہ بسینہ حدیث چلتی تھی, اسی کو روشنی میں انہوں نے مسائل نکال کے اخذ کر کے مرتب کر دیے. کیونکہ فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پہلے زیادہ تھی, زیادہ اس لیے تھی کہ اسلامی لاء تو فوراً چاہیے نا, اس کو پہلے مرتب کر لیا گیا. حدیثیں بعد میں پھر ریٹن فارم میں لائی گئیں, لیکن حدیثیں تھیں پہلے. امام حنیفہ اپنی سندوں سے, عبداللہ مبارک اپنی سندوں سے, سفیان ثوری اپنی سندوں سے, ابراہیم نخعی اپنی سندوں سے, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اکرمہ, مجاہد, یہ سارے, سعید ابن جبیر, یہ ساری. اور ان کے علم کیا تھے بھائی؟ سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, طاؤس دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں, نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں, 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں, جہاد کیا ہو, اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی. آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے, آپ بولے گا بھائی سب کیا کر دو سائڈ پہ, یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, دیکھ کے آ رہا ہے. اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے, لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے, وہ سارے ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا. اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا, امپاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں, پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں. وطر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے. اس نے پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا. آج تک ہم وطر گھاس کھاتے رہے ہیں. اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں, جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار کہ مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے. ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ وہی تھے, مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں یہ, وہ لوگ مکتبہ تراث والے, گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ. تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے. اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا, حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں وطر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے. مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا. اس حدیث کا مطلب کہ 5 رکعت وطر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وطر اور 2 نفل پورے کو وطر کہا گیا ہے. کیونکہ امام ترمذی نے کہا پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا, وطر. تو 5 رکعت وطر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی, آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے, یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے, حدیث میں نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے. وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے, تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ. اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی میرے نیچے نا, اس کلپ پہ کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ ارے مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے, یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے, اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے. مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی, حدیث چھپا لی. تو حدیث کے
جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, نیچے ترجمہ بھی. عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے, اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے. میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار, تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر. ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو, اور بنے ہوئے ہیں مجتہد, کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تقلید, ہم قرآن حدیث. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث. ترجمے ان کم وقتوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے. کہاں کہتے ہیں حضرت عطا, کہاں لکھا ہوا ہے, میں دکھاؤ. کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا کم وقت, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے, اردو میں بول کے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے, حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت, ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ. تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی وطر کو زیادہ سمجھتی تھیں. حضرت عائشہ سے وطر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں, بالکل ایز اٹ از, یہی طریقہ ثابت ہے. اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے. باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں, اور اس میں حدیث مرفوع بھی ہے, نبی کا عمل بھی ہے. اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنا ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن وطر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وطر پڑھے ہیں, امام کعبہ نے تراویح کے بعد 3 وطر پڑھائے, 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا, ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو, آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے من, پھر دلیل ولیل کی بات مت کرو. تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو, ہم ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, پھر جو تبع تابعین میں سے اور راجح قول کے مطابق تابعین میں سے تھے, جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا. برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ, پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کراؤ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے. اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو. پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے. یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو. ہاں جس نماز میں اختلاف ہے, تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے. 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی, اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں. 700 سال تو وہ ہے جو حنفی تھے دنیا میں, یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا, اسلامی قانون, تو فقہ حنفی ہی بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا, اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, قدوری, کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں, وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر, اور اب بھی ہے بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کم وقتوں نہ تقلید کے نہ تم تحقیق کے, جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک دیا. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر. اچھا میرے بھائی متزام, یہ سوال یہ کہ کوئی بھی نیاز کو کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے. جی بالکل جائز, کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر 18 سال کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے, اور اس کا میری بیٹی عمر 16 سال اس کی پاس موجود ہے. میرے بچے دونوں فی ضمانت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی کفالت میرے ذمہ دونوں بچوں کی. بہت لمبا میرے بھائی. دیکھو جو نابالغ بچے ہیں, بچی کی عمر 18 سال ہے, وہ تو بالغ ہے. اس کے جو گفٹ آئے یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکات بھی ہے, اور جو گفٹ ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں جہاں استعمال کرے. اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے, وہ بھی بالغ ہو گیا. تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں. سونے پہ زکات بھی ہے, اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بچے کے پاس جو مال ہے اس پہ زکات بھی نہیں ہے, اور اس کو جو گفٹ ملے تو وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتے. وہ بچے ہی کے مفاد میں استعمال کیے جائیں گے. وہ بچہ کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتا. اگر بچے کو آپ نے عادت ڈلوانی ہے گفٹ دینے کی, تو پھر جتنے ہی مالیت کا وہ گفٹ ہے بچے سے کہیں وہ اتنے کو فلاں کو دے دے. نیت یہ کر لیں ہماری طرف سے, اور اتنے پیسے بچے کو آپ دے دیں, یا اتنی کی کوئی دوسری چیز خرید کے دے دیں اس کو.